الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ والوں کی برکتوں اور ان کے مقام اور مرتبوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی نسبتوں کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے۔ سلسلہ ہے اللہ والے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ الحمدللہ یوں تو اسکرین پہ محسن بھائی اور میں اس وقت دکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے افراد ہوں گے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہماری محفل میں شامل ہیں۔ مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور اس کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مہروز بھائی، آج ہمارا موضوع ہے اہل بیت اطہار اور سلسلہ عالیہ قادریہ۔ سلسلہ قادریہ میں جو ہمارے مشائخ کرام ہیں ان میں سادات کرام بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے وہ چشم و چراغ بھی ہیں کہ جن کی وہ روشن زندگیاں ہیں کہ جن کو اگر ہم منارہ نور، منارہ ہدایت کہیں تو بالکل یہ صحیح ثابت ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان بزرگ ہستیوں پر گفتگو کریں گے اور ان کی سیرتوں سے سیکھ کر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس سے ہمارے ذہن کے اندر سلسلہ عالیہ قادریہ کی برکت اور اہمیت بھی یقیناً اجاگر ہوگی۔ بالکل۔ میں جو ہے پہلے آپ کو جو ہمارے مشائخ ہیں جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خانوادہ نبوت سے، ان کے پہلے نام ذکر کر دیتا ہوں، پھر سادات کرام کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو ہمارے سلسلے میں بزرگ آتے ہیں وہ ہیں حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا امام حسین راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہیں ان کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہیں سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہیں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جو ہے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ بڑھتا ہے تو کچھ سادات کرام کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ 7 نام آپ نے اس وقت لیے، حضرت علی سے لے کر اور حضرت امام علی رضا تک، یہ 7 افراد بنتے ہیں جو اہل بیت نبوت میں سے ہیں، سید زادے ہیں، اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر کے ہیں۔ اچھا، ہم سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ جو ہے اور بالخصوص جو ہمارا شجرہ ہے اس کے تناظر میں ہم چل رہے ہیں محسن بھائی۔ تو جب سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو غور و فکر کیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو، لیکن جو میں نے دیکھا اپنے مشائخ میں سے تو کل 22 افراد ایسے ہیں ان 7 افراد سمیت۔ اچھا، کل 22 افراد ایسے ہیں جو یا تو اہل بیت اطہار میں سے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر وہ سید ہیں، وہ بھی اہل بیت اطہار ہی میں سے ہیں۔ تو 22 کڑیاں ہماری ایسی ہیں جو سید زادوں سے، اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس بنا پہ ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کشتی ہے جو پار لگا دے گی، کشتی نوح کی مانند ہے۔ تو یہ افراد ویسے بھی ہمارے سرخیل ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ ایک روحانی سلسلہ جو ہے محسن بھائی، کیونکہ اس کی اپنی برکتیں بالکل ہیں۔ یوں تو سید زادے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے سر کے تاج، ہم نے یہی سیکھا ہے، ہمارا خاصہ یہی ہے، لیکن اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور وہ پیشوا ہو، دینی رہنما ہو، عالم دین ہو، ولی کامل ہو، تو اس کی اپنی، خاص طور پہ مرشد ہو تو اس کی اپنی برکات ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو آپ ذکر کر رہے ہیں 22 افراد آپ نے ذکر کیا مشائخ، تو امیر اہل سنت کا نمبر آتا ہے ہمارے سلسلے میں 41واں، 41۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو 41 میں سے 22 یعنی آدھے سے زیادہ، یعنی اکثر جو ہے وہ سادات کرام پر مبنی ہے۔ تو وہ سلسلہ عالیہ کتنا برکت والا ہوگا کہ جس میں جو ہے آپ نے کی برکتیں ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ نام لیے کہ جو
اہل بیت سے غوث اعظم سے پہلے کے ہیں، کیونکہ ایک تذکرہ چل رہا ہے تو میں چاہتا ہوں نام لے لیں ان کے، تو نام لینے کی بھی برکت ہے نا کہ وہ ان کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، اللہ والوں کا تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ پلس یہ کہ ایک اور روایت میں آیا کہ انبیاء کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، اور اولیاء جو ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کا ذکر کفارہ سیئات ہے، گناہوں کے کفارے کا باعث۔ واہ واہ کیا بات۔ چلیں ہم بھی نام سن لیتے، محسن بھائی نے 7 نام سنائے تو میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ ان 7 افراد کے بعد، شہید کربلا کے بعد اور جو دیگر آپ نے نام لیے، امام علی رضا کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں آپ، اور والد کی طرف سے بھی سید ہیں۔ امام علی رضا کے بعد غوث پاک جو ہے وہ سادات کرام میں آ گئے، درمیان میں جو ہے وہ ہمارے مشائخ جو وہ سادات نہیں تھے مگر ہمارے مشائخ ہیں جی نسبت ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کنٹینیو نہیں چلے گا، ترتیب سے نہیں آگے پیچھے۔ جی تو اب ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد ان کے شہزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد ابو صالح عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد حضرت سیدنا محی الدین محمد بن صالح وہ آ گئے، یہ بھی سید زادے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سید میر سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ حسن بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد حضرت فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت آل محمد مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے بعد سید آل احمد اچھے میاں المعروف اچھے میاں علیہ رحمہ، اور اس کے بعد سید آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ وہ افراد ہیں، کل 22 بنتے ہیں، 7 آپ نے بیان کیے ہیں اور باقی میں نے بیان کیے، تو یہ 22 افراد بنتے ہیں۔ محسن بھائی، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ آج جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، عاشقان رسول کے درمیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں، بلکہ اگر انسانیت کی بھی بات کی جائے نا محسن بھائی، ان کی شخصیات، ان کی سیرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار، آپ دیکھیے کہ سینکڑوں سال ہو چکے، ان میں سے کافی ساروں کو سینکڑوں سال ہو گئے اور عرصہ ہو گیا کہ انتقال فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، عمر خضری عطا فرمائے آپ کو۔ تو یہ جو مشائخ قادریہ ہیں یا جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے عرصہ ہو گیا، لیکن ان کی شخصیت اور ان کی سیرت آج بھی ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ بالکل۔ اور محسن بھائی، یہاں پہ ایک بات بڑے غور و فکر کی، یہ 22 افراد یہ جی، اور آپ نے فرمایا کل ہمارے جو مشائخ بنتے ہیں امیر اہل سنت سمیت 41 ہیں۔ اچھا، یہ 22 ہوں، وہ 41 ہوں، یا دیگر صالحین ہوں، اولیاء ہوں، ان سب کی زندگیوں میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک یکسانیت نظر آئے گی، ایک ہی چیز ہوگی، قدر مشترک، اور پھر سملر ہوگی، ایک جیسی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی کہ ان کی شخصیت میں شریعت اور سنت کی پاسداری۔ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں یہ سارے سچے تھے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحیح بات، یہ سارے غیبتوں سے بچنے والے تھے، واہ، یہ سارے عاجزی کرنے والے تھے، یہ سارے نرمی برتنے والے تھے، یہ سارے عبادات کرنے والے تھے، یہ سارے حلال پہ عمل کرنے والے، حرام سے بچنے والے تھے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، آپ جتنی بھی خوبیاں اخلاق کی لیں گے وہ ان افراد میں ملتی ہیں۔ پھر یہ جو ہے ان بزرگوں کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک قدر مشترک سملر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ امت کی خیر خواہ تھے، واہ، یعنی لوگوں کی بھلائی چاہنے والے تھے، اور ان میں ایک یہ بھی خوبی تھی کہ اللہ، کیونکہ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ اپنے ولیوں کو یہ کرامات کا حلہ پہناتا ہے، وہ خرق عادت کام جو عقل میں نہیں آتے وہ ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں نیک بندوں کا، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو یہاں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ذکر کروں گا کہ جس میں خیر خواہی بھی ہے، درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اور مولا علی کی کرامت بھی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فقیر محتاج آیا اور ان کفار کے سامنے جا کر اس نے سوال کیا کہ مجھے جو ہے تم کچھ دو تاکہ جو ہے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو کفار نے جو اس کے ساتھ ٹھٹا مذاق کیا، اور سامنے ہی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو ازراہ مذاق انہوں نے اس سے کہا فقیر سے کہ تم جاؤ، سامنے وہ علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان سے جا کر سوال کرو۔ اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں،
وہ دیں گے نہیں، پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، معاذ اللہ ٹھٹا کریں گے. بہرحال وہ فقیر جو ہے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا عرض کیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک ماری اور فرمایا کہ جاؤ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا ان کے پاس جا کر سامنے وہ مٹھی کھول دینا. اب یہ ہنس رہے تھے کہ خالی یوں پھونک مارنے سے کیا ہو جاتا ہے. وہ فقیر ان کے کفار کے پاس جاتا ہے اور جا کے جب مٹھی کھولتا ہے تو مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری، حضرت علی کی پھونک پر، اور کرامت تھی آپ کی. یہ دیکھ کر کئی کفار ایمان لے آئے. اب اس میں حضرت علی کی دوسری برکت بھی ظاہر ہوئی. حضرت علی نے کیا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کیا تھا. یہ حضرت علی کی زبان کی تاثیر تھی، درود پاک کی برکت تھی، آپ کی کرامت تھی. اب یہاں جو ہمارے لیے لائق عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک مصیبت زدہ ہے، اس کی مولا کائنات مدد فرما رہے ہیں، اور مولا کا معنی بھی مدد فرمانے والا ہوتا ہے. تو جہاں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ مشکل کشا ہے، وہیں آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جان کر ان کے دلوں کی اصلاح فرمانے والے بھی ہیں، اور وہ کفار جو ایمان لے کر آئے. تو یہ تذکرہ خیر ہمارے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، اور بڑی شانوں والے ہمارے بزرگ اس میں ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ محسن بھائی ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے بڑی پیاری روایت اور حکایت اور واقعہ سنایا ہے، اور یقیناً اس سے درس ملتا ہے درود پاک کی برکت بھی، اور جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا. محسن بھائی یہاں میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہوں یا دیگر مشاہیر ہوں، ہمارے مقتدی و پیشوا ہوں، بزرگان دین ہوں، صحابہ اکرام ہوں، ان کی شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. جب حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں بھی یہ سوچ کر آیا ہوں، آپ بھی یہ سوچ کر آئے ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت علی کا تذکرہ ہوا ہے تو آپ کی شجاعت کا، آپ کی بہادری کا تذکرہ ہوگا. بالکل یقینی سی بات ہے. آپ کا ایک نمایاں وصف حیدر کرار ذوالفقار ہیں، اور آپ کی ہیبت کے کیا کہنے اور آپ کی شجاعت کے کیا کہنے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں جو ہوں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری صد مرحبا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے. لیکن آپ کی عاجزی بھی مرحبا. ہوتا کیا ہے کہ مشائخ جو ہیں ہمارے، جو مشاہیر ہیں، میں آپ کی بات سننے سے پہلے ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک آدمی بہادر ہو، شجاع ہو، اور اس کی بہادری مشہور ہو، پھر اس کے اندر عاجزی ہو. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال کا وصف ہے، وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باوقار تھے مگر عاجزی والے تھے. اللہ، یعنی ایک شخص منکسر المزاج ہو اور باوقار ہو، یہ ایک شخصیت کا نکھار ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے مگر عاجزی والے تھے. کمال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ جس کے سینے کمال ہے. یہی محسن بھائی نا کہ دیکھیں جو زیر ہوتا ہے نا بیچارہ، جو کمزور ہوتا ہے، اس نے معافی دینی ہی ہوتی. بالکل ہوتی. دل سے دے نہ دے، زبان سے تو اسے معافی دینی، جان چھڑانی ہوتی ہے. اسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے نا. لیکن بات جو آپ نے کہی کہ ایک بندہ بہادر ہے، شجاعت کا پیکر ہے، اور اس کے پاس دسترس ہے، اختیار ہے کہ وہ اپنے دشمن کو، بلکہ دشمن کے راہ چلتے کو بھی، کسی کو بھی کچھ کرے. ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں ایسا کہ بعض اوقات کسی کو طاقت مل جاتی ہے، کوئی چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ منصب کی طاقت ہو، پھر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہم دیکھیں، جیسے محسن بھائی نے واقعہ سنایا اور دیگر واقعات بھی ہیں ان کی شخصیت کے. یہ وہ ہیں کہ خیبر کا جو دروازہ ہے یہ اکھاڑ لیتے ہیں، بارگاہ رسالت سے انہیں بہادری کے خطابات. کیا بات ہے. لیکن پھر عاجزی ایسی بھی ہے کہ جب آپ ایک پہلوان پہ دسترس پاتے ہیں اور اسے مرحب غالباً اس کا نام تھا، پچھاڑ دیتے ہیں، اور لیکن وہ ایک ایسی گندی حرکت کرتا ہے، گندی ان معنوں میں کہ آسمان پہ تھوکنے سے، آسمان پہ تو تھوک نہیں جاتا لیکن تھوکنے والے کے چہرے پہ ضرور تھوک آتا ہے. تو ایسا ہی معاملہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. تو کیا کیا آپ نے؟ اللہ، اور کہا کیا کہ اب ایسا نہ ہو کہ اس میں بدلے کا شائبہ آ جائے، اب اس کے اندر انتقامی کاروائی نہ، بلکہ وہ جو آپ کے ذری جواب تھا وہ کیا تھا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اب میری جو ہے اس میں ذاتی گفتگو بھی شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اب آپ یہاں پہ پہلو دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو نہ جائے، وہ نہیں رہا. اب بھی ہے اللہ ہی کی رضا، لیکن ایک خطرہ لاحق ہو گیا، کیونکہ بےزتی کی ہے میری گویا کے، تو اب وہ خطرہ نہ آ جائے. اچھا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا ایک اور نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ عبادات پہ بڑے کمر بستہ رہا کرتے تھے،
اور شریعت مطہرہ پہ ظاہر سی بات ہے تمام صحابہ ہی چلا کرتے تھے، یہ بھی چلا کرتے تھے. تو ہم جب ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں، ان کے پہلو کی اور فیضان کی بات کرتے ہیں، طاقت شجاعت کی بات کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے، حقیقت ان کی نمایاں وصف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیضان عاجزی بھی ہمیں اللہ کرے ملے، اور ان کا فیضان عبادات بھی ہمیں ملے اللہ کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ اکرام، اور محسن میں پیچھے جو ایک بات میں کر رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں وہاں پہ اسی میں ملا کر میں اب بات کروں، پھر آگے کی طرف بڑھیں کہ ان سب افراد میں جو سملرٹی ہے، یکسانیت ہے، وہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک نبی کے ماننے والے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور یہ قیامت تک کے لوگوں، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. اور انہوں نے اسی چیز کو فالو کیا، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوٹ اسٹیپس کو فالو کیا، نقش قدم کو فالو کیا، کہ جب ایک رہنما ایک ہونا تو پیچھے چلنے والا ایک ہو، 100 ہو یا پورا لشکر ہو، وہ اسی راہ پہ چلتا ہے. تو یہی انداز ہم صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اکرام میں دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت ایک جیسی ہمیں نظر آتی ہے. وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے. ہم تذکرہ کر رہے ہیں مشائخ قادریہ کا. مہروز بھائی، ہم ذکر کر رہے ہیں مشائخ قادریہ کی، تو اب جب سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بڑی شان ہے، وہی آپ والی بات کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں کہ ایک قدر مشترک ہے، ایک جیسی بات ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بڑی ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، انہیں جو ہے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. ان کی رضا کو اپنی رضا فرمایا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمایا. یہ سارے مقام اپنی جگہ ہے. اور پھر صحابہ ان کا کتنا ادب کیا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گود میں اٹھایا کرتے تھے، پیار سے چما کرتے تھے. مگر زندگی کتنی پیاری تھی، کیونکہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا، ذکر کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مشائخ قادریہ کی زندگی کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. مدینہ چینل کے ناظرین، مشائخ قادریہ دیکھیں، بیعت جو کی جاتی ہے نا، بیعت کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیعت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے باطن کو اچھا کریں. تو مشائخ قادریہ کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح میں کامیاب ہو جائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رحم دل، سخی، عبادت گزار، تقوی، شعار، عفو درگزر کے پیکر تھے. ایک دن آپ کے ہاں چند مہمانوں کا آنا ہوا، تو چند مہمانوں کے ساتھ کھانا آپ تناول فرما رہے تھے. غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر لا رہا تھا. روب سے کانپا، جس کی وجہ سے شوربے کا پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور شوربہ آپ کے رخسار مبارک پر آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی. اب جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا، اچانک ہوتا ہے تو یوں نگاہ اٹھائے. غلام تھر تھر کانپنے لگا کہ اب تو مجھے جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیار ہے، جو چاہے کریں گے. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں اٹھائی تو نہایت عز و ادب کے ساتھ اس نے عرض کیا. کس نے؟ غلام نے. غلام بھی بڑا کمال تھا، کیونکہ ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی، دیکھ چکا تھا کہ یہ کیسی شخصیت ہے. کہنے لگا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا قَذَمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنا غصہ پی لیا. غلام نے کہا یہ تو کمال ہو گیا. اب اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں سے درگزر فرمانے والے اللہ کو محبوب ہیں. فرمایا قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اب غلام نے دیکھا دو مہربانیاں ہو گئی ہیں. کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ اس کا مقصد سمجھ گئے کہ احسان کیا ہے. فرمایا انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. اب آپ دیکھیں، ایک تو غلام سے غلطی ہوئی ہے، آپ نہ تو اس پر غصہ فرما رہے ہیں، نہ ہی اسے ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ اس غلام کی اس بات کو سن کر اس کو پوزیٹیو ریپلائی دے رہے ہیں. ریپلائی کے ساتھ ساتھ اسے زندگی بھر کی وہ خوشی عطا فرما رہے ہیں کہ اسے آزاد کر دے رہے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں غلاموں کا دور تو نہیں، نوکر تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، ہمارے ملازمین ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ بعض ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ معاذ اللہ عز و جل ملازمین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. تو ملازم کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے گھر کا ملازم ہے، اس سے غلطی ہوئی تو وہ بھی تو انسان ہے نا، آپ اسے معاف کر دیں. ہمارے یہاں معاف کرنے کا ظرف نہیں ہے، بلکہ اسے جو ہے وہ معاذ اللہ ذلیل کیا جاتا ہے. تو ہمیں حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان پتہ چلتی ہے اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم معاف کرنے والے. محسن بھائی دیکھیں آپ نے اتنا پیارا واقعہ سنایا اور یہی واقعہ یعنی اس آیت کے ضمن میں اور بھی بزرگوں سے اس قسم کے واقعات منقول ہیں. کا بھی ہے غالب جی اور دوسرے بزرگوں کا بھی ہے کہ کیونکہ دیکھیں پہلے جو غلام ہوتے تھے نا, آپ نے ایک پہلو جو ڈسکس کیا اس پہ آتے ہیں. ایک بات عرض کروں کہ پہلے جو غلام بھی ہوتے تھے, جو خادم ہوتے تھے اور نچلے درجے کے ملازمین ہوتے تھے مسلمان, تو ان کو بھی قرآن و حدیث کا خاطر خواہ علم ہوتا تھا, یعنی ان کو ضرورت کا علم ہوتا تھا, وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے تھے, سیکھتے تھے. تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ یہ اللہ والے ہیں, ان کو قرآن سنائیں گے ان کا دل پسیج جائے گا, ان کو حدیث رسول سنائیں گے ان کا دل نرم ہو جائے گا اور بات قرآن کی ہو جائے گی, ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن مسائل یوں بھی حل کرتا ہے, یوں بھی حل کرتا ہے. تو یہ آیت کریمہ بعض اوقات ایسے مواقع پہ خادموں نے ملازموں کے منہ سے نکلی ہے کہ جب انہیں لگا کہ اب ہمارا جو آقا ہے, اب ہمارا جو کرتا دھرتا ہے, اب ہمارا جو آفیسر ہے اس کو غصہ آ جائے گا, تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی. اور بات یہ خود بھی جو غصے میں ہو نا وہ بھی یہ آیت مبارکہ پڑھے تو اس آیت کی برکت یہ کہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب محسن بھائی آپ نے جو بات کی, آپ نے فرمایا ویڈیوز دیکھی ہوں گی. جی حضور میں عرض کروں ہم نے تو چلتے پھرتے دیکھا, اللہ اکبر, اور میرا کوئی انوکھی بات تھوڑی کہ میں نے دیکھا ہے. اصل میں ہمارے اخلاق تو اتنے گر گئے نا, ہم ملازموں کی کیا بات کریں. آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے, کتنوں نے دیکھا ہوگا کتنوں نے نہیں دیکھا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن حقیقت تو حقیقت ہے, اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی کہ آج تو ماں باپ کے ساتھ بھی رحم کا, شفقت کا, نرمی کا اور معاف کرنے کا برتاؤ نہیں ہے. آج کل تو اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتی. اچھا پھر سگے بہن بھائی جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے, جن کے ساتھ ساری یادیں ہیں, ساری محبتیں ہیں, شریعت مطہرہ نے ایک ایسا پیارا رشتہ دیا ہے ہمیں, تو اب ان کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں ہے. تو پھر یہ ملازمین ہو گئے, وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ دور کی بات ہو گئی. لیکن حق تو یہی ہے کہ اگرچہ دور کی بات ہے لیکن دین اسلام کی تعلیمات تو یہی ہے نا کہ جہاں تک ہو سکے نرمی کو, معاف کرنے کو, عاجزی کو اختیار کیا جائے. ایون یہ تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, مسلمان ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول کے چاہنے والے ہیں. دین اسلام کی مقدس, پیاری اور سلجھی ہوئی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک جانور پر بھی تشدد نہ کرو, ایک جانور پر بھی ظلم نہ کرو. آپ نے وہ احادیث مبارکہ پڑھی ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین, احادیث کریمہ میں آیا کہ جانور کے بھی چہرے پہ نہ مارو, اس کو داغو نہیں, چہرے پہ نہ داغو. تو یہ تو دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جہاں مفادات ہوتے ہیں, جہاں ہمارا مطلب نکل رہا ہوتا ہے, وہاں تو ہم دین اسلام کی بات کو فالو کرتے ہیں اور کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمارا فائدہ نہیں, حالانکہ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے. قرآن نے تو قصاص میں زندگی قرار دی ہے, تو قرآن ہے, دین اسلام ہے. ہمیں چاہیے یہ محسن بھائی, یہ نرمی ہو یا سختی ہو ایک دم سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, مٹی کا برتن بنتا ہے نا, ٹائم لگتا ہے اس کو سخت ہونے میں, ٹائم لگتا ہے اس کو نرم ہونے میں. تو اپنے اندر ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ مجھے سلجھاؤ کی ضرورت ہے, میری شخصیت کی ڈور الجھ گئی ہے, میری شخصیت کی تاریں لپٹ گئی ہیں, ان کو کھولنے کی, انہیں سلجھانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ریئلائز نہیں ہوگا نا, پھر ملازمین ہوں, دیگر رشتہ دار ہوں, ماں باپ ہوں, بیوی بچے ہوں, انسان کا رویہ تبدیل کے ساتھ نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو وقتی طور پہ ہوگا. تو اگر ہم یہ ریئلائز کریں کہ نہیں مجھے جو ہے نا تبدیلی چاہیے, مجھے اپنے اندر ایک مدنی تبدیلی چاہیے, مجھے اصلاح کی طرف جانا ہے, مجھے ایک اوپر کی طرف جانا ہے, مجھے پالش ہونا ہے, مجھے اپنی شخصیت کو پالش کرنا ہے. ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ہم دھلوا لیتے ہیں, ہمارے جوتے چپلے جو ہیں وہ دھول مٹی میں اٹ جاتے ہیں تو پالش کروا لیتے ہیں, ہمارے چشمے پہ ذرا سا جو ہے نشان آ جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہماری شخصیت پہ جب داغ لگتے ہیں نا محسن بھائی, وہ پھر نہ اجلے کپڑوں سے جاتے ہیں, نہ وہ مشک کی اور دیگر خوشبوؤں سے جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں اصلاح سے. مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں غلطی جو ہے نا, غلطی کیسے بیلنس ہوگی. غلطی بیلنس کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی طریقہ, ایک ہی حل. اس غلطی کو مانے, اس غلطی کو مان لے اور اسے اپنی ذات میں سے نکال دیں. تو غلطی ماننے کا طریقہ بھی اچھا, ہاں یار مجھے معاف کر دے میرے باپ, میں نے مان لیا مجھ سے غلطی ہوئی, یہ ماننے کا طریقہ نہیں ہے. ماننے کا طریقہ بھی اچھا ہو کہ سامنے والا سمجھ سکے. بات ہم کر رہے ہیں مشائخ قادریہ کی,
اور ان کی زندگیوں پر انشاءاللہ مزید ذکر کریں گے. کچھ کالز ہیں اگر ہم لے لیتے ہیں ان کالز کو تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کچھ دل جوئی ہو جائے. جی کال دیجیے گا. محمد اسحاق اتاری نیو کراچی سے. ماشاءاللہ محسن بھائی اور میروز بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو پروگرام پیش کرنے پر. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں, اللہ والے پروگرام. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے آپ کی ہماری مغفرت فرمائے. میں ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. واہ واہ کیا بات ہے. بہت شکریہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی برکت سے ہو بہو ہمیں امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ قیامت میں ہمارا بیڑا پار اصحاب نبی اور اہل بیت اطہار کی برکت سے ہوگا علیہم رضوان. اگلی کال. میرا نام محمد حسین اتاری ہے, میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. عرض ہے کہ ہم لوگ کیا غوث پاک کے صدقے جو کچھ میٹھا دیتے ہیں تو اس میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے, دعا کا طریقہ اور کیسے ہونا چاہیے؟ شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایصال ثواب کا طریقہ پوچھ رہے ہیں, میٹھا ہو یا کوئی نمکین ہو یا کوئی بھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنی ہو ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور آگے پیچھے درود پاک پڑھ لیجئے, اور پھر یہ عرض کیجیے کہ یہ جو میں نے پڑھا اس تمام کا ثواب اور جو میں بانٹنا چاہ رہا ہوں, کھلانا چاہ رہا ہوں, اس کا ثواب جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صدقے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. تو یہ آسان طریقہ ہے. اچھا دل میں آپ نے نیت کر لی کہ میں نے یہ جو مٹھائی یا یہ جو کھانا ہے میں فلاں غریب کو کھلا رہا ہوں, یہ غوث پاک کو ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, تب بھی ایصال ثواب ہو جائے گا. ایک اور چیز بھی مشورہ میں دیتا چلوں, میٹھے اور نمکین کا تذکرہ ہوا, ایک اور بھی غذا ہے, وہ ہے علم کی غذا. مکتبۃ المدینہ کے رسائل کتب یہ بھی تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ 11ویں بھی ہوگی, ایصال ثواب بھی ہوگا, اور آپ کو بھی ثواب جاریہ کا ثواب جاریہ ہوگا. علم دین ہے کیونکہ جب تک کتاب رہے گی, بلکہ کتاب رہے گی اس سے لوگ سیکھیں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی گناہ میں ملوث ہوا, گناہ چھوڑ دیا, کسی نیکی سے محروم ہوا, نیکی اختیار کر لی, تو یہ تو ایک چین سسٹم چل جائے گا. تو یہ بھی دنیا میں کاروبار کے لوگ چین سسٹم چلاتے ہیں یا نیکیوں کا چین سسٹم استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. گفتگو ہو رہی تھی, ہم مشائخ قادریہ پہ بات کر رہے تھے, تو ہمارے مشائخ قادریہ میں ایک اور بزرگ ہیں سیدنا امام زین العابدین. اللہ عبادت گزاروں کے زینت ہیں, اللہ والا عبادت گزاری ہوتا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے محسن بھائی, آپ نے نام لیا اور یقیناً بات تو ہم کنٹینیو کریں گے, دونوں ہی کر رہے ہیں جی, دونوں ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, شریعت کی باتیں کر رہے ہیں اور اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. ان کا جو نام ہے, ان کا نام زین العابدین نہیں ہے, اگرچہ ہم بھی امام زین العابدین کہہ رہے ہیں, مشہور ہو گئے نا, مشہور ہو گئے اور عوام میں بھی یہی مشہور ہے امام زین العابدین. ان کا بطور نام کے عوام سمجھتی ہے, لیکن یہ ان کا نام نہیں ہے. آپ نام بتا دیں. نام تو علی اوسط ہے ان کا, لیکن جو ہے امام زین العابدین ان کا لقب ہے. عبادت گزاروں کی زینت, یہ اتنے عبادت گزار تھے, اتنے نیک تھے کہ انہیں لقب دیا گیا زین العابدین. اور پھر عبادت کے ساتھ ساتھ خوف خدا بھی کیسا تھا. ہے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا کہ آپ کی پاکیزہ زندگی خوف خدا کی تصویر تھی. آپ جب وضو کرتے تھے, ہم بھی وضو کرتے ہیں, ہماری وضو میں کیفیت کیا ہوتی ہے, نماز میں کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ میں ہم غور کریں, ہم باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر شاید وضو بھی صحیح طریقے سے کرنا بہت ساروں کو نہیں آتا ہوگا. آپ جب وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. گھر والے پوچھتے کہ حضور کیا بات ہے, آپ وضو کرتے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اب امام زین العابدین کا جو فرمان ہے, جواب ہے, وہ کتنا یوں سمجھے ہمارے لائق تقلید ہے. فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں, بس یہ سوچ میرے چہرے کا رنگ بدل دیتی. اللہ, کیونکہ وضو کر کے بندہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ, جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ تصور نہیں بن سکتا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اب دیکھیں عبادت بھی ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے, اور اس کی ذات کی وہ ہیبت ہے کہ بندہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو عبادت کا پھر سرور اور وہ کیفیت ملے گی. ہماری عبادتوں کی حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, دل ہمارا وہاں نہیں ہوتا, دل کہیں اور ہوتا ہے. جبکہ یہ جب وضو کر رہے ہیں تو ان کی کیفیت رب تبارک و تعالیٰ کی خوف سے کس طرح کی وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. محسن بھائی یہ بھی دیکھیے کہ یہ عبادات کرنے کے بعد, اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد, یہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی
اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا خوف ہے. جیسے آپ نے واقعہ بتایا نا وضو کرنے کا، نماز کرنا، اسی طرح کا ایک واقعہ ان کا حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ حج پہ جانے کے لیے نکلے اور احرام باندھا آپ نے تو لوگوں نے کہا لبیک پڑھیں، تو آپ لبیک نہیں پڑھ پاتے تھے. تو کسی نے کہا حضور لبیک نہیں پڑھیں گے کیونکہ احرام کے لیے ضروری ہے لبیک یا اس کا متبادل. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں مولا میں حاضر ہوں اور وہاں سے ندا آ جائے لا لبیک، تو اس سے میں ڈرتا ہوں. پھر لوگوں نے کہا کہ حضور جب یہ نہیں کہیں گے تو احرام کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ نے لبیک کہی، اور لبیک کہی یہ جب پڑھا تو خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت پہ سے، اونٹ پہ سوار تھے آپ، نیچے زمین پر آ گئے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پھر لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوشی ہو جاتی، اور یہی حالت نہیں پہ خوف کا غلبہ تھا. سبحان اللہ. محسن بھائی آپ نے جو بات کی ہماری عبادتوں کا حال، اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ عبادت نہ کرنے کے باوجود، اللہ کی فرما برداری نہ کرنے کے باوجود بے خوف ہو گئے. یعنی اردو محاورے کی زبان میں اگر اسے سمجھنا چاہیں، ہر کوئی دیکھیں اپنے اعتبار سے ہی بات کو لیتا ہے. محسن بھائی میں اپنے آپ کو دیکھوں، دیگر افراد اپنے آپ کو دیکھیں، اردو محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور، تو ایک تو عبادات نہیں ہے، نیکیاں نہیں ہیں، اجر و ثواب والے کام نہیں ہیں، اور پھر بے خوفی کا عالم یہ ہے دھڑلے کے ساتھ، اور جناب ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ آپ کو اس سے کیا؟ آیات مبارکہ کا کوٹ کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہاں ہے محل ہے اس کا، کیا ہے؟ اور پھر تمہیں تمہاری قبر میں جواب دینا، تم میری قبر میں آؤ گے کیا؟ واقعی میں کوئی انداز نہیں آئے گا، مگر سمجھانا تو ایک کام ہے نا. سمجھانا کام ہے، اور یہ تو مطلب بات پہ بات کیونکہ ظاہر سی باتیں ہوگی، اور مدنی چینل کا کام یہی ہے کہ دین کا پیغام پہنچے، اچھی باتیں پہنچیں، ہماری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں فلاح و بہبود والی کیفیت آ جائے، سلامتی آ جائے، عافیت آ جائے، برکت آ جائے. تو محسن بھائی آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کا انداز اور ہمارا انداز کیا ہے. آج ہم ان کے چاہنے والے ہیں. میں تو ان کے عاشقوں سے بات کروں، اگر مخاطب کروں کہ آپ ان اللہ والوں سے چاہنے والے ہیں، ان نیک لوگوں کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، سیدزادوں کی عزت و تکریم کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اپنی ہدایت کی راہ کا ستارہ سمجھنے والے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے بھی. ہم دیکھیں کہ ہم نے جن کی عقیدت اپنے دل میں رکھی، ہم نے جن کو اپنا رہنما بنایا، تو جن سے بیعت کی، اپنے سلسلے کا مرشد مانتے ہیں، اب وہ کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ میں کہوں محسن بھائی مجھے پیار تو آپ سے ہے، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، آپ کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن محسن بھائی میں آپ کی مخالفت کروں تو آپ دل میں کیا سوچیں گے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے کہ یار زبان سے کیا کہہ رہا وہ سچ تھا، یا جو کر رہا وہ سچ؟ اس میں سچ کون سی بات ہے؟ اللہ. تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم اس سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، تو ہمیں اس کی عبادات بھی کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نمازوں کا حال پڑھیں. ہمارا موضوع نہیں ہے اگرچہ یہ پورا، لیکن بہرحال پڑھیں. مکتبۃ المدینہ ای بک لائبریری دعوت اسلامی کی جو ہے، اس میں ایک فولڈر ہے اسپیچز کا، پمفلیٹ کے نام سے، اور اس میں اسپیچز ہیں. اس میں اسلاف کا نماز کے انداز کے عنوان سے پورا ایک بیان ہے. کہنے کو تو وہ بیان بلکہ نماز کے جو فیضان نماز کتاب ہے اس میں جامع سنت نے ایک پورا باب باندھا ہے، وہ خضوع کا، وہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی کیفیت پتہ چلتی ہے. اچھا مہروز بھائی، کیونکہ سلسلے کا وقت کم ہے، ایک کال بھی لے لیتا ہوں، اور پھر کچھ ہم مزید ذکر کر لیتے ہیں بزرگوں کا کہ ان کے نام بھی ہماری زبان پر آ جائے، ان کی برکتیں مل جائے. کال دیجیے گا جی. بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ یہ ابھی موضوع چل رہا ہے کہ اہل بیت اور سلسلہ قادری ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ سلسلہ نقشبند، سلسلہ سہروردی، سلسلہ قادریہ، اور ان کا بھی یعنی اہل بیت کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ بالکل تمام سلسلوں کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، بلکہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ تینوں کے پیشوا، یعنی آخر میں جو جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے. اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے ملتا ہے، اور وہاں بھی اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی برکتیں الحمدللہ ہیں. تو اب ہم ذکر کر رہے تھے سادات کرام کا. امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، خوف خدا پر ہم نے بات کی، بزرگوں کے عبادت پر بات کی، ان کی زندگی پر، عاجزی پر بات کی. امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان کی صحبت اختیار کی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے ملاقات کی ہے؟
تو امام اعظم جو علم کے بہت بڑے امام ہیں، فقی افخم امام اعظم ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا ہاں میری ایک ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس ملاقات میں ان سے ایک سوال کیا تھا جس کا انہوں نے ایسا شاندار جواب عطا فرمایا کہ اس سے زیادہ شاندار جواب میں نے کسی سے نہیں سنا. اللہ. اب یہ امام اعظم فرما رہے ہیں جن کے ہم مقلد ہیں. تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں اور ان کے علم کا یہ انداز ہے. آج ہم بھی قادری ہیں اور سیدنا غوث پاک بھی بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے. تو ہمارے علم کا کیا حال ہے؟ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر علم پر عمل بھی کرنا چاہیے. علم محسن بھائی کوئی بھی ہونا، علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، یقیناً دینی علم جو ہے وہ فائق ہے، وہ افضل ہے، اس پہ اجر و ثواب ہے. لیکن علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو وہ شعور دیتا ہے. ہاں اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، فائدے مند علم عطا فرمائے کہ جس سے ہماری دنیا میں بھی بہتری آئے اور آخرت میں بھی بہتری آئے. اچھا آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آج جب ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو علم کا ایک شور تو بہت ہے. بالکل کہ بھائی علم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے، بلکہ ترقی کا دور ہی علم کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں تو علم میں ترقی ہو رہی ہے. جی بالکل یہ سب کہا جاتا ہے. آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے کہا جاتا ہے وہ بڑھ رہا ہے. لیکن دیکھیں علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر علم فائدے مند نہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ناقص ہیں، کمزور ہیں. جیسے کسی بھی کھانے کے لوازمات ہوتے ہیں، جب تک وہ لوازمات پورے نہیں ہوں گے، وہ انگریڈینٹس پورے نہیں ہوں گے، اس کی اشیاء پوری نہیں ہوں گی تو اس میں آپ کو لطف نہیں آئے گا. تو علم بھی حاصل کریں اور ساتھ اس پہ عمل بھی کریں اور یہ بھی غور کر لیں کہ اس دور میں بالخصوص جبکہ دنیا جو ہے گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے اور ہم جو ہے اس وقت ایک جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور گویا کہ آ گیا ہے. اب ہر کوئی سوشل میڈیا میں انوالو ہے، دنیا ہاتھ میں ہے. تو دو چیزیں جو ہے گڈ موڈ ہو جاتی ہیں. جی ایک ہے انفارمیشن. جی انفارمیشن ہے اطلاعات. اطلاعات ایک الگ علم نہیں ہے. ہاں یہ علم نہیں ہے. اطلاعات ایک الگ چیز ہے، بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور علم ایک الگ چیز. صحیح. اطلاعات سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے مگر کنفرمیشن کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم آئے علم کی طرف. میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس وقت ایک عرض کرنا چاہوں گا، عرض کرتے ہی رہتے ہیں، اس وقت بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے سوشل میڈیا کی کوئی بھی سائٹ ہو اور کوئی بھی حصہ ہو، اس کے ساتھ جب انوالو ہوتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات مل رہی ہوتی ہے، اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں مجھے اویئرنیس مل رہی ہے، مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا، اس چیز کا پتہ چل گیا. لیکن محسن بھائی یہ جو ہے نا علم کی دشمن ہے گویا کہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استعمال نہ کریں، مثبت استعمال اگر ہے، آپ کی ضرورت ہے تو بالکل استعمال کریں. دعوت اسلامی کا تو پورا ایک شعبہ ہے سوشل میڈیا کا. ہمارے فیس بک پہ پیجز ہیں، ہمارے جو ہے شعبہ آئی ٹی ہے، پھر سوشل میڈیا بھی ہمارا. تو ہمارے فیس بک پہ بھی پیجز ہیں، ہمارے یوٹیوب پہ چینلز بھی ہیں اور دیگر جو سوشل میڈیا کے حصے ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ہمارا سب کچھ ہے. لیکن کیا وہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہے. تو اپنے آپ کو علم سے مزین کریں. علم سے مزین کرنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے جی مشورہ تو دے دیا، کریں کیا، بتا تو دیا، ادھر چلے آؤ، جائیں کیسے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے نام چند چیزیں آپ بنیادی طور پر لے لیں. ایک ترجمہ کنز الایمان اور اس پہ حاشیہ بھی ہے تو وہ خرید لیں. اور زیادہ اگر اللہ نے سہولت دی ہے اور کوشش کریں کہ صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے 10 حصوں میں تفسیر جاری کی ہے، ترجمہ بھی ہے، بہت پیاری آسان الفاظ میں تفسیر ہے. پڑھنا شروع کریں گے تو وہ سیکھ جائیں گے، تو قرآن ہو گیا. سیرت مصطفیٰ یا سیرت رسول عربی، یہ کتاب لے لیں، یہ کتاب لے لیں. اور پہلی کتاب نماز کے احکام، یہ 3 کتابیں لیں اور پڑھنا شروع کریں. اور اگر چلے خرید نہیں سکتے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. صراط الجنان کی اپلیکیشن لے لیں آپ، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. سلسلہ کا وقت ختم ہو گیا اور ہم سارے بزرگوں کا ذکر نہ کر سکے. بس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں کو بیان کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کو ختم کرتے ہیں اور آخر میں بڑھتے ہیں منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی،
یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم میرے پیر آپ سا نہ کوئی پیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ ارحم لنا یا شیخ یا شیخ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ گو ذلیل و خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں آپ کا ہوں آپ کا آپ کا ہوں آپ کا یا غوث اعظم دستگیر اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو 11ویں والے شاہ یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا ارحم شیخ یا شیخ یا شیخ ارحم شیخ یا شیخ یا شیخ جس نے ان کا نام لیا ہے اس کا بیڑا پار جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کا ہے یہ سنسار جس نے ان کا نام لیا ہے اس کا بیڑا پار جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کا ہے یہ سنسار آؤ سبھی گن ان کے گائیں جاگ اٹھے تقدیر آؤ سبھی گن ان کے گائیں جاگ اٹھے تقدیر غوث اعظم جیلانی ہے میرے پیر ہے میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا
ارحم لنا یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ یا شیخ میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نہ خواب میں واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا شیخ یا شیخ ارحم لنا یا شیخ یا شیخ